بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اثار و سخاوت کے کچھ واقعات شیئر کروں گی۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک بہت بڑے آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، اس پورے قبیلے کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ سید الخرج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانپ دے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر 9 مسلم عربی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صاحب کو ساتھ لیا اور ان کے خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی، اے سچے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، اے سلیمان، خدا کی قسم، آج سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ کھانا دے دو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ عربی کو ساتھ لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ کردار کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے سلیمان، خدا کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی واپس بھیج دی۔ وہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے عربی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ انہوں نے کہا، اے میرے آقا کی لخت جگر، ان میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، سلیمان، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹیاں عربی کو دی اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے اللہ، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رات ایک باغ کا کام کیا اور اجرت میں تھوڑا سا جو حاصل کی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ پیسا اور کھانا بنایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دستک دے دی، وہ سب کھانا اسے دے دیا گیا۔ پھر انہوں نے باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اس مرتبہ ایک مشرک قیدی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کو دے دیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن بھی فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس گھر کے رہنے والوں کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔